فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین کے سمانیدہ اور معزز بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ مشرک کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ معزز بندے ہیں، کسی بھی بات پر وہ اللہ رب العالمین سے سبقت نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین کے فرمان پر کاربند ہیں۔ میرے بھائیوں، مشرکین فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی سنتان قرار دیتے تھے، اولاد قرار دیتے تھے، اور وہ بھی مؤنث اولاد قرار دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ ان لوگوں نے ان فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث قرار دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اور ایک مقام پر فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے سبحانہ کا لفظ کہہ کر ان کے باطل خیال کی تردید کی کہ تمہارا یہ خیال، تمہاری یہ سوچ، تمہارا یہ وچار کہ فرشتے میری اولاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرشتے میری اولاد نہیں، میری سنتان نہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے میرے معزز بندے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام میں اللہ رب العالمین سے سبقت نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہ ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین جو کچھ بھی حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، بلکہ اللہ رب العالمین جو حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرشتے اللہ رب العالمین کے لیے مختلف قسم کی عبادات انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ فرشتے دن رات اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس میں وہ کوتاہی اور سستی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، فرشتے مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل سنو، اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں، اے آسمان میں رہنے والے لوگوں، اے آسمان کی مخلوق، ان اللہ یحب فلانا، سنو اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے بعد زمین میں اس کی مقبولیت اتار دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے مومن بندوں سے پریم کرتا ہے، اس کے فرشتے
ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ سے محبت کریں، آپ کہیں گے گھر والے تو محبت کرتے ہی ہیں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جن سے ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کے گھر والے ناخوش ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ سے محبت کریں، آپ کے پڑوسی آپ سے محبت کریں، آپ کے گاؤں والے آپ سے محبت کریں، آپ کے علاقے والے آپ سے محبت کریں، آپ کے ملک والے آپ سے محبت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا والے آپ سے محبت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ سے محبت کریں، حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے محبت کریں، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے، تو آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، آپ کو ایسے اعمال کرنے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ان اعمال کا بھی جائزہ لیتے ہیں جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، ای العمل احب الی اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا۔ قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ دنیا والوں کی محبت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ فرشتوں کی محبت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کی محبت پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو وقت پر نماز پڑھنی ہوگی، آپ کو سستی اور کاہلی سے دور رہنا ہوگا، آپ کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، فرشتے نہ صرف یہ کہ مومنوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ ہی ہے جو تمہارے اوپر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ رب العالمین مومنوں پر بہت مہربان ہے۔